آج ہماری ماں بہنوں کو دنیا کی بکواس یاد ہے۔ کل کی عورتیں رسول اللہ سے کتنا پیار کرتی تھیں، سرکار کو دیکھا تو فوراً یہ شعر اپنی گھروں کے چھتوں پہ چڑھ کے کہا۔ اور آج کی ہماری ماں بہنیں کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ درود بھی انہیں یاد نہیں ہے۔ کل کی ماں بہنیں اپنے بچوں کو سینے پہ لٹا کے درود کی تھپیاں دیتی تھیں کہ سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اب کھلے آنکھوں صلی علیہ کہتے کہتے۔ بچوں کو کل کی ماں یہ سبق دیتی تھی کہ بیٹا سو تو مصطفیٰ کے نام پر، اٹھو تو مصطفیٰ کے نام پر۔ اب آج کل کی عورتیں کہاں کلمہ کہاں درود، جہاں لے کر روئے لگی وہ اٹھا ایک بستر پٹکیاں تکے بھدر بھدر پٹیاں۔ سو جا سو جا، کھنت منت دی کوڑی پائیں، کوڑی لے کے گنگ بہائیں، گنگا ماتا بارو دین، بارو دے کے بھجوک دیا، بھجوام کا لاوا دل، ہوا لے کے کھیر بنائیں۔ اللہ جانے کہاں کہانی یاد کے لے، نہ کوئی کی کتاب ہے، نہ کوئی ٹیچر مولوی آج تک آوا، اللہ جانے کہاں سے پٹی آئی جاتی ہے۔ اور چھوٹ موٹ کہانی نہیں، اتنی لمبی کہانی یاد کی ہم تو دیہاتی آدمی سنا کری تھے، بڑے بیروگ سے کہیں ہیں۔ یہ سو جا، کھنت منت دی کوڑی پائیں، کوڑے لے کے گنگ بہائیں، گنگا ماتا بارو دل، بارو لے کے بھجوک دیا، بھجوام کا لاوا دل، لاوا لے کے کھیر بنائیں۔ سب گھر کھائیں، کھانے کے لئے کھائی چھو تب پھونک چھوڑا۔ بتا کتنی جھٹی ہے ہماری ماں بہن کہ آج تک ہم کہانی بلیا نہیں دیکھ پاوا بڑھائے گئے، اور روز کہانی بلیا کا بلائے کھیر کھوا ہوتا۔ تو جب مہتاری اتنی بڑی چوڑیلی نے تو لڑکا شیطان نہ بنی تو کب ولی تو یہ کہیں مولانا صاحب تنی کو طبیعت بنایا تو لڑکوا ہمارا بہت بیہڑ ہو جاتا۔ ارے بیہڑ کاہے نہ بلی؟ مفتی احمد یار خان ایمی لکھتے ہیں کہ بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادن در مادن فولاد بن سکتی نہیں۔ بہرحال حضور بہت خوبصورت ہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے اور عورتوں نے شعر پڑھا، اس دن حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے، کھجور کی باغ میں اپنی کھجوریں توڑوا رہے تھے۔ جب سنا یہ آخری نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں تو عبداللہ بن سلام اپنی کھجوروں کو ایسے ہی باغ میں چھوڑ دیا اور حضور کی زیارت کے لیے دوڑتے گئے۔ فرماتے ہیں لما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا تو کہتے ہیں واللہ ما رأیت احسن من وجہ رسول اللہ شیئا، تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے حضور کے چہرے سے خوبصورت دنیا میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور حضور کی خوبصورتی دیکھ کر عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے خوبصورت تھے میرے پیغمبر۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رخ حضور کے چہرے کو رک گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رخ دن ہے یعنی حضور کا چہرہ سورج ہے، یا مہر سما یا آسمان کا چاند ہے۔ کوئی کہہ دے چاند ہے تو بھی غلط، کوئی کہہ دے آسمان کا سورج ہے تو بھی غلط۔ کیوں غلط؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، وَكُلَّ الْخَلَائِقَ مِن نُورِ، اور کل دنیا کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا۔ تو چاند و سورج بھی نبی کے نور سے بنے۔ اس لیے حضور کا چہرہ چاند و سورج سے بھی کہیں زیادہ روشن۔ فرماتے ہیں کہ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ
بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے ہمارے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، قمری نے سروے جاں فدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس لیے حضور بہت ہمارے خوبصورت ہیں، حضور کے بالوں کا کوئی جواب نہیں۔ دیکھو ہمار تمہار بال نوا بنائے کے اور کوئی کے محرم ڈال دے تو جھگڑا ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بولو بولو یار، جھگڑا ہوگا کیونکہ بال سے گندگی ہوتی، بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہمارے تمہارے بال ہیں کہ کسی کے دروازے پر ڈال دیا جائے تو دروازہ والا ناراض ہو، لیکن نبی کے بال، حضور نے حجۃ الوداع میں 1,40,000 صحابہ تھے، حضور کی بیوی ام سلمہ بھی ساتھ میں تھی۔ فرماتی ہیں کہ منی کی میدان میں جب سرکار کے بال مبارک بننے لگے، ایک نو تھے معرور، حضرت معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے بال مبارک کو بنانے لگے تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ 1,40,000 صحابہ سب دوڑ دوڑ کے اپنے ہاتھوں میں لینے لگے، سرکار کے کسی بال کو زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ ام سلمہ کہتی میں بھی دوڑی، مجھے بھی کچھ بال مل گئے۔ فرماتی ان بالوں کو میں نے شیشی میں بند کر کے رکھ لیا، پھر مدینہ پاک میں جب کوئی بیمار ہوتا تو پانی میں وہ شیشی ڈبا دیتی، پھر وہ پانی بیمار کو پلا دیتی تو بیمار شفا پا جاتا۔ یہ نبی کے بال ہیں کہ بیمار پی لے تو شفا پا جائے، اور ہمار تمہار بال کوئی پی لے تو ٹی بی تو ہوئی نہیں پی لیا کرتے۔ اب حبیبن کے پیلے بال بھگو کے تو جانا وہ بالکل چوہک دوائی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہم بھی انسان ہیں۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال بنایا، ان کے تھوک کا بھی کوئی جواب نہیں۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور سب کو جھنڈا دے رہے تھے، فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن حضور نے فرمایا کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ مدینے کے لوگوں نے سنا تو پوری رات سوئے نہیں، ہو سکتا ہے حضور وہ جھنڈا ہم کو دے دیں۔ صبح ہوئی، سب پوری مسجد نبی بھر گئی، سرکار جب کھڑے ہوئے جھنڈا دینے کے لیے تو سب سر اٹھائے دیتے ہیں، اٹھاوے کہ ہم منہ جانتے تھے کہ سرکار نے کہہ دیا ہے کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا خیبر فتح ہو جائے گا، تو خیبر تو فتح ہونا ہی ہونا ہے۔ کاش اگر رسول اللہ نے ہمیں جھنڈا دے دیا تو فاتح خیبر ہم بن جائیں گے۔ تو اس امید میں سب لوگ جٹے تھے، لیکن سرکار جس کو دینا چاہتے تھے اس کو نظر ہی اس کو دیکھا ہی نہیں۔ دیکھا مجمع میں، کہا این علی بن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ جب پوچھا علی کہاں ہے تو لوگوں نے کہا بیمار ان کی آنکھ دکھتی ہے۔ سرکار نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ علی آئے تو حدیث میں فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، تو حضور نے علی کی آنکھوں میں اپنا تھوک لگا دیا۔ فَبَرِئَ عَيْنَيْهِ، تو علی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ جھنڈا دیا رسول اللہ نے اور حضرت علی نے جا کے خیبر کو فتح فرما دیا۔ یہ نبی کا تھوک ہے کہ دکھتی آنکھوں میں لگ جائے تو آنکھ شفایاب ہو جائے، اور ہمارا تمہارا تھوک لگ جائے تو لبری آئے تو جیبے کریے کیوا، اور ان کے لگ جائے تو اندھریاں ہی جائے۔ کہتے ہیں وہ بھی انسان ہم بھی انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا درجہ بہت بلند کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضور کی بیوی حضرت عائشہ کو مدینے کے کچھ لوگوں نے زنا کی تہمت لگا، بڑے بڑے لوگوں کو نہیں چھوڑا۔
ام المومنین کو بتاؤ، ساری مومنوں کی ماں ہے حضرت عائشہ، لیکن بدنصیب اپنی ماں کو بھی زنا کی تہمت لگا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھالا اور فرمایا لوگ میری بیوی کے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہیں، تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن کا سایہ نہیں رکھا، کہ سایہ ہوگا تو گندی جگہ پر بھی پڑ سکتا ہے، تو جس خدا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ کا سایہ گندی جگہ پر پڑے، وہ خدا کب گوارا کرے گا کہ غلط عورت آپ کے نکاح میں دے دے؟ اس لیے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ام المومنین عائشہ پاک دامن ہے۔ وہ بیٹھے تو حضرت علی کھڑے ہوئے، حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول، جب آپ کے بدن پہ اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کوئی مکھی بیٹھے، کوئی جواں بیٹھے، اللہ نے آپ کے بدن کو جواں اور کھٹمل سب سے پاک رکھا ہے، تو جس خدا نے مکھی کا بیٹھنا گوارا نہ کیا، وہ خدا غلط عورت آپ کے نکاح میں دینا کب گوارا کرے گا؟ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ حضور بے مثل و بے مثال، لیکن جن کے نصیب میں ایمان نہیں وہ نہیں مانتے، ان کا راتوں دن چلم یہی رٹاوا جاتا ہے کہ ہماری طرح تھا، ہر چیز میں شرک شرک۔ یاد رکھو، ان کو جماعت میں لے جا کر کے ایسا ان کا عقیدہ گندا کیا جاتا ہے کہ چاہے جتنا سمجھاؤ، لیکن یہ کہیں گے وہی جو ان کو جماعت میں سکھایا جاتا ہے۔ ان کی مثال مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی نے لکھی ہے کہ ان کی مثال ویسے ہے، کیسے ایک آدمی کی شادی ہوئی اور بیوی رخصت ہو گئی، اور 3 مہینہ بیاہی کو ایک لڑکے کی مہتاری ہوئی گئی، تو اس کے آدمی کا چہرہ دن بدن اترنے لگا، ہفتہ 2 ہفتہ میں بالکل وہ دبلا ہو گیا۔ ایک دن کے مہروا کہیں اس کے آئے سب کے گھرے لڑکا پیدا ہوتے تو چہرہ چٹک رہا تھا، اور ہمارے یہاں جب نے دن سے لڑکا ہوا ہے تو چہرہ اترتے جاتے، کہا بات ہے؟ تو کہیں گاؤں نکلا باپ ہوتے تم کا تو چہرہ کہے اترا تھا؟ کہیں کا ہے، کہیں 3 مہینہ بیاہی کو اور لڑکا ہوئے گا، 9 مہینہ بعد ہوئے چاہے 3 مہینہ ہوئے گا، تو گاؤں کے لوگ پوچھا تھے کہ آئے 3 مہینہ تو بیاہی کو لڑکا کیسے ہوئے گا رے؟ تو کہیں سمجھائے نہیں پاؤ، تو کہیں کہا سمجھائے تھی جب 9 مہینہ ضروری ہو 3 مہینہ میں لڑکا دھرا، تو عورتیا کہیں تم ہو گدھا، یہ بتاؤ تمہارے بیاہی کتے دن ہوا؟ تو کہیں 3 مہینہ، کہیں سو ہمارے بیاہی، کہیں تمہرے بیاہی 3 مہینہ ہوا، کہنا لڑکوا کتے دن پر پیدا ہوا رے؟ کہیں وہ 3 مہینہ ہوا، تو عورتیا کہتے جوڑ سب کئی مہینہ بھائی رے، پڑھائی اس پہاڑا گھر میں، کہیں 3 مہینہ تیرے بیاہی ہوا، 3 مہینہ ہمارے بیاہی ہوا، 3 مہینہ لڑکا ہوا، سب 9 مہینہ نہیں ہوئے گے رے؟ جب مہروا سمجھے تب کیا سمجھ میں آوا، کہیں ہاں تو سب ملا کے 9 مہینہ ہوئی گے۔ اب گستان کہتے اب کونو سار اگر کہہ دیس گاؤں کے تو کوئی خیریت نہیں۔ صبح نکلا تو کونو پڑوسی کرتا پکڑ کے کھینچے سی، کہ اس کی کسکے رے 3 مہینہ تیرے بیاہی ہوتے کہ لڑکا کیسے ہوئی گا رے؟ بل لڑ گا اسے، کہ اس کہاں 3 مہینہ بھوائے، 9 مہینہ تو بھوائے ہو، 3 مہینہ مہروا بیاہی ہوئے گا، 3 مہینہ ہمارے بیاہی ہوئے گا، 3 مہینہ لڑکا بس ہم 9 مہینہ نہیں ہوئے گے۔ پورا گاؤں ایک لنگ، وہ اکیلے ایک لنگ، وہ ہے بکا جو مہروا رٹائے تھی۔ یہی حال دیوبندیوں کا ہے، چلہ میں لے جا کے ایسا رٹائیں گے کہ وہ کھاتے پیتے تھے، وہ اٹھتے بیٹھتے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے، پاخانہ پیشاب کرتے تھے، جو انسان میں چیز ہے وہ ان میں پائی جاتی، لہذا ہماری طرح انسان ہے، انسان ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہ میری طرف وحی آتی ہے کہ بے شک تمہارا خدا ایک خدا ہے، ہم انسان ہیں، ہم پر کوئی وحی آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کا درجہ بہت بلند کیا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر رسول اللہ کی تعریف کی ہے۔ نانپارہ کے راجہ سعادت بھی کو ہوئے نہ ہے کہ اعلیٰ حضرت آپ نعت بہت لکھو تو ہمارے بارے میں لکھ دو، جون منگیو تو ان دے دے۔ نانپارہ کے ایک راجہ رہا ہے، تو نانپارہ کے راجہ کے ایک شاکر درجی رہا ہے،
کرتا پیجامہ صرف سیدھی ہس رہا ہے تو کرتا پیجامہ کی سلونی میاں لگ بھگ 70 بیگھا زمین دے دی نہ راجا صاحب. بتاؤ کرتا پیجامہ سلائی میاں. تو اعلیٰ حضرت سے کہا کہ آپ ہماری تعریف میں لکھ دو تو جو مانگو گے دے دیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا اس کی تعریف کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے نبی کی تعریف کیا تھا. فرمائے تھے کرے مدعو اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. اہل دول مانے دولت والوں کی تعریف کرے. کرے مدعو اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارنا نہیں. میں نے آیت کریمہ پڑھی. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرو. جب انسان ڈرتا ہے تو خوف خدا بہت بڑی دولت ہے. امام غزالی نے لکھا ہے اپنی کیمیائے سعادت میں اور مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے کہ ایک گاؤں تھا، ایک لڑکی پر ایک لڑکا دیوانہ ہوا اور لڑکی کے گھر والے حج کے لیے نکلنے لگے. اس زمانے میں صرف ایک یا دو نہیں جاتے تھے، جاتے تھے تو پورے گھر کے لوگ جاتے تھے. لڑکی کے گھر والے جب حج میں نکلے تو وہ لڑکا جو لڑکی سے محبت کرتا تھا، لڑکے نے سوچا کہ یہ لڑکی حج میں جا رہی ہے، پیدل کا زمانہ ہے، خدا جانے کتنے دن کے بعد آئے، تب تک ہم اس کو کیسے دیکھیں گے. تو لڑکی کو دیکھنے کی محبت میں وہ نوجوان بھی حج کے لیے تیار ہو گیا. قافلے میں وہ بھی نکل پڑا. پیدل کا زمانہ تھا. چلتے چلتے قافلہ ایک جگہ رات ہوئی. کھا پی کر کے ایک جگہ سب سوئے، سب سو گئے، لیکن اس نوجوان کو نیند نہیں آئی. وہ پڑا رہا ایسے چلتا. جب سب کی ناک بجنے لگی، گھراٹا لینے لگے، تو لڑکے نے سمجھا کہ شاید سب سو گئے. تو اٹھا اور چپکے سے لڑکی کے پاس پہنچا اور اشارہ کیا، اللہ واسطے بولنا نہیں، میں تمہارے ہی لیے سفر میں نکلا ہوں، حج کا ارادہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، بہانہ حج ہے، حقیقت میں تمہارے لیے میں نکلا ہوں. بچپن سے میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری خواہشات کو پوری کر دو. لڑکے نے کہا اچھا تو دیکھو کوئی جگ تو نہیں رہا ہے، ذرا دیکھ لو کوئی جگتا تو نہیں ہے. نوجوان چلا، جلدی جلدی قافلہ والوں کا چہرہ دیکھا، پھر پلٹ کے بیوی کے عورت کے پاس گیا، کہنے لگا سب سو رہے ہیں. تو لڑکی نے کہا ایک دفعہ اور دیکھ لو، ہو سکتا ہے کوئی جگ رہا ہو تو ہمارا تمہارا کیا حال ہوگا. پھر وہ نوجوان چکر مارا، سارے قافلہ والوں کو دیکھا، پھر آیا، کہا سب سو رہے ہیں. تو لڑکے نے کہا سب سو رہے ہیں؟ ہاں. تو لڑکے نے کہا خدا بھی سو رہا ہے، خدا بھی سوتا ہے. جب خدا کا نام لیا تو نوجوان خاموش. لڑکی نے کہا جس خدا کو ہمیں جواب دینا وہ خدا کبھی سوتا نہیں ہے. قرآن کہتا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ خدا وہ ہے جسے نہ کبھی اونگھائی آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے. جس خدا کو مجھے جواب دینا وہ خدا تو سوتا نہیں ہے. ان قافلہ والوں کے سونے جاگنے سے کیا مطلب؟ جیسے لڑکی نے کہا خدا سوتا ہے کہ نہیں، ویسے اس نوجوان کے دل پر خدا کا خوف طاری ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے سچی توبہ کر لیا اور کہا میں سچے دل سے حج کے لیے چل رہا ہوں. گیا، حج کر کے واپس آیا، جتنے دن زندگی تھی جیا. جب مرا تو مکاشفۃ القلوب میں لکھتا ہے کہ پڑوسیوں نے خواب میں دیکھا. پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو کہتا اسی خوف خدا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. پتہ چلا انسان جب اللہ سے ڈرتا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. اللہ سے ڈرو، جب ڈرو گے تو انشاءاللہ ہماری تمہاری نمازیں نہیں چھوٹیں گی. اللہ سے ڈرنے والا انسان کبھی ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے تعلق سے قرآن میں فرمایا ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن کریم میں 17 مرتبہ 17 جگہ اللہ نے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ اے لوگو، ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ اسی لیے حضور فرماتے ہما جنتک وہما نارک، ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں اور ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں۔ ماں باپ راضی تو جنت تمہاری، ماں باپ ناراض تو جہنم تمہاری۔ اس لیے لوگوں، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی تعظیم کرو۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ایک جگہ اشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتا میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ نمازیں پڑھو، بغیر نماز کے خدا راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مختلف روایتوں سے ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا نماز سے محبت ہے۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے اللہ کی راہ میں، لڑتے لڑتے ایک تیر آئی اور حضرت علی کے ران میں لگی۔ جب تیر لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ ساتھی لوگ جب تیر نکالنے چلے تو اتنی تکلیف ہوئی کہ حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں تیر نہ نکالو، مجھے لگتا ہے کہ تیر نکالو گے تو تیر کے ساتھ ساتھ میری روح نکل جائے گی، تیر نہ نکالو، بڑی تکلیف ہے۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں نماز میں شامل ہو گئے۔ جب نماز پڑھنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ تو لوگوں نے کہا کہ اب ان کی پوری توجہ خدا کی طرف ہوگی، چلو تیر نکال لی جائے۔ حضرت علی کے ران سے لوگوں نے تیر کھینچ لیا۔ حضرت علی نماز پڑھتے رہے، جب سلام پھیرا تیر غائب تو پوچھا تیر کیا ہوئی؟ لوگوں نے کہا جب آپ نماز پڑھنے لگے تو ہم لوگوں نے تیر کھینچ لیا۔ تو حضرت علی پھر سجدے میں گر کے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ علی کو تو نے ایسی نماز کی توفیق عطا فرمائی کہ ران سے تیر نکل گئی اور علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی کہ نماز صحابہ کسی حال میں نہیں چھوڑتے تھے۔ تیر ران میں لٹک رہی ہے اور شیر خدا کی نماز ہو رہی ہے، اور آج ہم نماز پڑھتے ہیں اگر کہیں سر میں درد تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اے لوگو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے تو خشوع خضوع کا عالم یہ تھا کہ ران سے تیر نکل رہی ہے اور علی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اور آج ہم لوگ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ مولانا عبد المصطفیٰ آدمی نے لکھا ہے کہ 4-5 ٹھورے تبلیغی نماز کی تبلیغ کے لیے جاتے نا، راستے میں دریا پڑی تو وضو بنائے تھے کہ دریا کے کنارے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ 4 مقتدی بنے، ایک امام بنا، نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں دریا میں کوئی چیز زور سے کودی تو ایک نمازی بغل والے سے کہتے کون چیز کودی ہے رے؟ تو دوسرا کا کہتا مچھلی ہوئی اور کہا ہوئی، تیسرا کا کہتا چپ رہو، چوتھا کہتا تم سب کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو امام صاحب کہتے میں نہیں بولا الحمدللہ میری نماز نہیں ٹوٹی۔ ایسی ایسی نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں اور اس نماز پہ اتنا گھمنڈ۔ اللہ سے ڈرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز ہرگز تم نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔
مرنا برحق ہے، دنیا سے جاؤ تو مومن بن کے جاؤ۔ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ جو ڈرے گا وہ کبھی ماں باپ کو ستائے گا نہیں، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنے بھائی کا حق نہیں مارے گا۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انس قال قال رسول اللہ، حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، حضور فرماتے تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تب تو ایمان ہے، ورنہ ایمان ہی تو خطرے میں۔ بھائی کا حق بھائی پر بہت ہوتا ہے، اسی لیے جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والوں نے زہر دیا تھا اور خون کی الٹی امام حسن کو ہونے لگی، تو امام حسین نے کہا تھا بھائی جان کیا ہوا؟ امام حسن نے کہا تھا کہ مجھے کسی نے زہر دے دیا، مجھ کو کسی نے زہر دے دیا۔ تو امام حسین نے کہا تھا بھائی جان اس کا نام بتا دیجئے۔ کہا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ کہا میں بدلہ لوں گا اس سے۔ امام حسین نے کہا تھا بھائی جان نام بتا دیجئے زہر دینے والے کا، میں آپ کا بدلہ لوں گا۔ تو امام حسن نے کہا تھا حسین جس کا میں نام بتاؤں تم بدلہ لے لو، ہو سکتا اس نے مجھے زہر نہ دیا ہو تو میں اپنے رب کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا، اور جس کا میں نام بتا دوں اگر اسی نے مجھے زہر دیا ہے تو حسین تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا پروردگار ہے۔ یہ حسنین کریمین میں محبت تھی اور ایک دوسرے کو اچھی راہ بتاتے تھے۔ تو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ خوف خدا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے خوف خدا۔ آج اگر اللہ کا ڈر ہے تو انسان اپنی بیوی پر ظلم نہ ڈالے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو بولو نا بھائی اپنی تھوڑا سا۔ ہمارے معاذ چاند صاحب نے بڑی محنت سے محفل سجائی ہے، اور ہمارے برادری گرامی حضرت حلچل صاحب قبلہ کل سے کہہ رہے حضرت بڑا اچھا بیان کرنا ہے، لیکن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا یہ سب ذہن کو منتشر کر دیا۔ پھر بھی بہرحال سن لو، قرآن حکیم دیکھو، اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دیکھو قرآن ہدایت ہے ہم سب کے لیے، قرآن ہدایت ہے ہمارے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب کے حقوق کو بیان فرمایا۔ سنو ایک حدیث شریف سنو۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ، حضرت ابو ذر سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ رجال، تین آدمی ایسے ہوں گے کہ لا ينظر الیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تینوں سے بولے گا نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان تینوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تین آدمی ایسے ہیں۔ تو ابو ذر صحابی نے جب سنا تو کھڑے ہو گئے، فقام ابو ذر وقالا، تو ابو ذر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ من ہم، وہ تین آدمی ہے کون؟
کہ جن کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں نہ بولے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ تینوں میں سے کون ہے؟ تو نمبر 1 پر سرکار نے فرمایا المسبلو، ٹخنا کے نیچے پیجامہ پینٹ پہننے والا، جو گھمنڈ اور تکبر سے پینٹ یا پیجامہ یا لنگی اتنا لمبا پہنے کی ٹخنا چھپا رہے، تو اتنا وہ گنہگار ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بولے گا نہیں، نہ اس کی طرف نظر رحمت ڈالے گا۔ دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا والمنان، اور احسان کر کے احسان جتانے والا، کہ کسی کو ایک ٹائم کھانا کھلا دیا تو کہہ ڈالا، کسی کو 10 روپیہ دے دیا تو کہہ ڈالا، تو احسان کر کے احسان جتانے والا آدمی اتنا بڑا بد نصیب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بولے گا نہیں، نہ اس کی طرف نظر رحمت ڈالے گا۔ اس لیے اللہ توفیق دے کسی کی مدد کرو تو تم جانو کہ خدا جانے کسی سے نام نہ لو۔ تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے والمنفق سلعۃ بالحلف الکاذب، تیسرے نمبر پر وہ آدمی جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے دھندا کرے، جھوٹی قسم، اللہ کی قسم وہ اتنے ہی میں لیا ہے، اللہ کی قسم بس نفع نہیں لے رہا ہوں، جھوٹی قسم کھاتا ہے جو دھندے میں، تو اس سے جو روزی ملتی ہے وہ بھی اس کے لیے حلال نہیں، تو اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اور جو سچی تجارت کرتا ہے، تو حدیث میں عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ، حضرت عثمان غنی سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا التجار الصادقون، سچی تجارت کرنے والے لوگ مع الانبیاء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا جو اپنی تجارت میں سچ بولا کرتے ہیں۔ اور لوگوں کا یہ سوچنا کہ سچ بولیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، نفع نہیں ہوگا، یہ بھی سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا سچ بولے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو اتنا دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے آ گیا۔ جب سچی تجارت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور سچ بولو۔ ایک حدیث پاک اور سنو، ان ابی بکر الصدیق قال قال رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی مومن، حضور فرماتے ہیں کہ 2 عادتیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں نہیں پائی جا سکتی، 2 خصلتیں مومن مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 پر حضور فرماتے سوء الخلق، بد اخلاقی، والبخل، اور کنجوسی۔ جو مومن ہوگا وہ کبھی بدخلق نہیں ہوگا، جو مومن ہوگا وہ کبھی بخیل نہیں ہوگا۔ تو ایمان والا آدمی جو ہوگا وہ بدخلق نہیں ہوگا، یعنی اس کا اخلاق ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اخلاق بہت ضروری چیز ہے، ایسی بولی بولو کہ لوگوں کے دل کو اچھی لگے، کسی کے دل کو بولی بول کر کے جیت لو۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول قیامت کے دن ہماری سب کی نیکیوں میں کون سی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا تھا کسی بندے کے دل کو خوش کر دینا، کسی کے دل کو خوش کر دو، یہ نیکی تمہاری قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر مانی جائے۔ بولی بولو جس سے خوش ہو جائے، ایسی بولی نہ بولو کہ وہ سمجھ نہ پاؤ۔ جیسے ایک بادشاہ رہے نواب صاحب، تو نواب رہا ہے تو اردو عربی ہندی سب جانے، تو ایک مرتبہ 10-12 دیہاتی کہیں چلو بہت دن ہوا نواب صاحب کی خیریت نہیں ملی، چلو نواب صاحب کی خیریت لے آوا جائے۔ تو دیہاتی پہنچے نواب صاحب کے ہوا، پوچھ کہیں السلام علیکم، تو نواب صاحب کہیں
वालेकुम अस्सलाम। अबे दहकान ना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफज़्ल ईदद गफ्फार हुआ कि नहीं। इसका मतलब क्या है? अबे दहकान ना हंजार है गंवार देहातियों, हुनूस किस्तेदार अभी तुम्हारी खेती में तकातुर अमतार बारिश के कतरे बफज़्ल ईदद गफ्फार अल्लाह के फजल से हुए कि नहीं हुए। यानी तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा। तो ही मेरे पूछी हुई तो तू देते हुए कह देती हाँ या नहीं, लेकिन उनका अरबी फारसी में मिलाए के नवाब साहब पूछी। वालेकुम अस्सलाम। अबे दहकान ना हंजार उनूस के रिश्तेदार पर तकातुर अमतार बफज़्ल ईदद गफ्फार हुआ कि नहीं। तो देते हुए कहना चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, चलिए सब बटूर के भाग गए, कहना भी वो कुरान पढ़ते। तो ये बदअखलाकी है। मोमिन को चाहिए कि बोली वो बोले जिससे अगले को फायदा मिले। कुरान भी कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और अच्छी बोली बोलो, युस्लिह लकुम आमालकुम, कि तुम्हारे अमलों को अच्छा बना दे, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और ऐसी बोली बोलो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। बोलियां इंसान को इसी बोलनी चाहिए। आज 24 घंटा गुजर जाता हमारी जबान पे कलमा नहीं आता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कलमा 24 घंटा गुजर जाता मोमिन की जबान पे नहीं आता। लेकिन यकीन जानो ये ऐसा कलिमा है कि इंसान को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल देता है। हदीस में हुज़ूर फरमाते मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली जन्नती हो गया। लेकिन हम कलमा नहीं पढ़ पाते, और इसी कलमे को हमारे सहाबा ने कितनी मेहनत से पढ़ा। कि हजरत बिलाल हैं कि उनका मालिक उमैया है, जलती हुई जमीन पे उनको लिटा देता था, सीने पे पत्थर लाद देता था, कहता था बिलाल ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोलना बंद कर दे। लेकिन ऐसी सूरत में भी बिलाल दबी आवाज से कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमको तुमको कोई मारता है, कोई मना करता है, लेकिन फिर भी हम ये कलमा नहीं पढ़ पाते। और वो जान देने के लिए तैयार थी इसी कलमा के लिए। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि चाहे दम निकल जाए, यह बिलाल कहते थे, चाहे दम निकल जाए, यह बिलाल कहते थे, मुंह से मेरे निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुंह से मेरे निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए अल्लाह से डरो। मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह से डरो, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ लो। हुज़ूर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाअती, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ लिया, फ़कअन्नमा क़ामा निस्फ़ल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। ईशा की नमाज जमात से पढ़ के सो जाओ तो आधी रात तक इबादत का सवाब मिलेगा। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाअती, और जो सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, फ़कअन्नमा क़ामा कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। इसलिए नमाजें पढ़ो, मरना बरहक है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा।
وَتُلَسُو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو. اپنے لباس پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. اچھا لباس اللہ دے دے تو گھمنڈ نہ کرو. قرآن حکیم میں لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہی قوم تم سے بہتر ہو جس کو تم گری نگاہ سے دیکھ رہے ہو. ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کو گری نگاہ سے نہ دیکھے. عسیٰ ان یکون خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہی عورت تم سے بہتر ہو جس کو تم گری نگاہ سے دیکھ رہی ہو. لباس یا زیور کی بنیاد پہ کسی کو گری نگاہ سے نہ دیکھے. اتلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو. اتلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو. اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. آج ہماری ماں بہنیں بھی پہن لیتی ہیں تو انہیں بھی ناز ہوتا ہے. جیسے بیاہ شادی پہنت ہے گرارہ، تو گرارہ پہنی ہے تو ایک کا پکڑ کے لے کے چلیے. لاگت ہے انسان نہ ہو کوئی نہ طوفان ہویا ہو بونڈر. ایسا لباس پہننے سے انسان نے قرآن نے منع کیا ہے. تکبر و گھمنڈ والا لباس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ گرارہ تو بڑا مہنگا ملتا ہے، اس میں تو 2 جوڑے 3 جوڑے کپڑے انسان خرید سکتا ہے. یہ فضول خرچی ہے. قرآن فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو آپ کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بس یہی گزارش ہے آپ حضرات سے کہ نماز پڑھو، چہرے پہ داڑھی رکھو. حدیث پاک میں ہے کہ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے. جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اس کی قبر روشن ہوگی. لیکن آج جی کے داڑھی ہو تو کا ملا کہا تھا، اور ملا مطلب بہت گرا گزرا. جیسے ایک آدمی رہا کہ بٹیا کے شادی لاگ تو جی کے ساتھ لاگ کوئی داڑھی رہا ہے. جب کوئی دیکھیں تو کہنے تو ملا ہے کا کمائی کا کھوائی چھوڑو ہی کا. کونو پینٹ بوسٹ والا رہا، پینٹ بوسٹ والے ڈھونڈی بات چیت طے ہوئے گئے، تاریخ ہوئے گئے. اور جب شادی کے دن آوا تو دلہا بنے خاطر رکا نوہاوے چلے. پہلے نہلاتے تھے نا دلہا، نہلاوے چلے تو کہ پیخانہ لگ گا. جب پیخانہ لگ گا تو چلا گا لیٹرین میں پیخانہ کرے. اور جب پیخانہ کہہ کے نکلا تو نہورا اٹھ نہیں پاگا، سجھاوے تو سوجے نہیں ہوئے. تو باپ روے لگا کہ اللہ چڑھائے گا پیسے ہوئے. تو لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس، کہیں ڈاکٹر صاحب آج اس کی شادی ہے، رشتہ دار انتظار کر رہے ہیں، اس کو دولہا بنانا ہے، چڑھائے گا کیسے ہو. ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں آپریشن کرے پڑی ٹھیک ہوئی. تو باپ کہیں ڈاکٹر صاحب آپریشن کری ہو. اللہ جانے مہینم ٹھکائے کہ 2 مہینم ٹھکائے کیسے ہو، آج تاریخ ہے. ڈاکٹر صاحب کہیں گھبراؤ نہ، 2 منٹ لاگے ٹھیک ہوئی. لے گئے کہ آپریشن روم ماں، اور دروازہ بند کی اور پھر پٹی سے کھول دی. وہ نکلا تو سیدھا. تو اب سب کا بہت تعجب، کیا رکھتی جلدی کیسے آپریشن ہوئے گا. آپریشن ہوئے گا 2 منٹ ٹھکائے گا. تو پوچھیں کون بیماری رہے ڈاکٹر صاحب. کوئی بیماری نہیں، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں لگائے لی. اس رہے پینٹ کے بٹن بوسٹ میں، بتاؤ یہ جب لگائے لی ہو تو اٹھ پئی ہو. ایسے ایسے چونگا پرے ہیں پہنیے پینٹیں، چاہے یہ آوے چاہے نہ ہوئے کہ کہاں گھوپ کہاں لگائے لی. بس جی کے چہرے داڑھی دیکھ لوں کا بیوقوف ہے سمجھا تھا. کوئی ضروری ہے کہ پینٹ شرٹ پہننے والا آدمی بہت دولت مند ہو. بمبئی چلے جاؤ، گجرات چلے جاؤ، کرتا پیجامہ ہے، چہرے پہ پوری داڑھی ہے، دیکھنے میں مولانا لگتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسی دولت دیا ہے میمنوں کو کہ ان کی دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آج کے بچے
کالج پڑھنے لگے تو داڑھی نہیں رکھائیں گے، کاروبار کرنے لگے داڑھی نہیں رکھائیں گے، اور بمبئی میں میمنوں کے بچوں کو دیکھو دکان کریں گے، کالج پڑھیں گے، اور جب نماز کا وقت آئے گا تو داڑھی تو کبھی کٹاتے ہی نہیں ہیں، جبہ پہن کے آئیں گے، ٹوپی لگا کے آئیں گے، لگتا ہے کہ کسی مدرسے کے مولانا آ گئے، اور پڑھتے کالج میں ہیں۔ مسلمان بن کے جیو، خدا جانے کس وقت بلاوا ہے۔ آج چہرے پہ داڑھی نہیں، رسول کریم فرماتے ہیں داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ یاد رکھو ایک ٹائم تھا کہ مسلمان کہیں بھی دنیا کے کونے میں ہوتا تھا تو اس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی تھی۔ ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں مرزا غالب، دہلی میں رہتے تھے۔ مرزا غالب بہت خوش عقیدہ مسلمان تھے، اپنے پیر سے بہت محبت کرتے تھے۔ دیکھو آج ہمارے حضرت مولانا چاند صاحب کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ پیر ہیں، اور پیر سے مرید سچی محبت کرتا ہے تو مرید کو فیض ملتا ہے۔ بات آ گئی تو سن لو، مرزا غالب دہلی کے تھے، یہ کس سے مرید تھے؟ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آدمی محبوب الہی کی بارگاہ میں گیا اور کہا حضور میں غریب ہوں، میری بچی جوان ہے، شادی کے لائق ہے، سہارا کچھ بھی نہیں، اسباب کچھ بھی نہیں، میری مدد کر دو کہ میری جوان بچی کا نکاح ہو جائے۔ محبوب الہی کہتے بیٹا رکو، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کوئی مرید آئے گا مسافہ ملائے گا، نظر و نیاز دے گا تو میں تم کو دے دوں گا۔ وہ بیچارہ بیٹھ گیا، ایک دن رہا، دو دن رہا، تین دن رہا، ایک ہفتہ گزر گیا، اللہ کی مرضی کہ کوئی مرید نہیں آیا کہ حضرت سے مسافہ ملائے دے تو حضرت اس کو دے دے۔ ایک ہفتہ ہو گیا تو غصہ ہونے لگا، کہا ایک ہفتہ سے آپ ٹکائے ہیں، میری بچی کی شادی کا وقت بالکل قریب ہے، آپ کچھ دیے بھی نہیں۔ تو کہا بیٹا دیکھ رہے ہو کوئی آنے والا آئی نہیں کہ مجھے دے تو میں تمہیں دے دوں، ٹھیک ہے میری جوتیاں ہیں لے جاؤ اس کو بیچو۔ تو ہم جیسے ہوتا آدمی تو غصہ ایک چلاوت کی یہ جوتی کتے بکائی قرآن جوتی، لیکن اللہ کو جب کسی کو دلانا ہوتا ہے تو اللہ دل بدل دیتا ہے۔ تو اس نے محبوب الہی کی دونوں جوتیوں کو لے لیا اور دونوں جیب میں رکھ لیا اور پیدل گھر روانہ ہو گیا۔ جا رہا تھا، چلتے چلتے رات ہوئی تو راستے میں مسافر خانہ ملا، تو رات گزارنے کے لیے وہ نوجوان اسی مسافر خانہ میں چلا گیا۔ اللہ کی مرضی مرزا غالب دہلی کے رہنے والے جو محبوب الہی کے مرید تھے، مرزا غالب بہت بڑے شاعر تھے جیسے ہمارے حلچل صاحب، وہ مرزا غالب گئے تھے کسی بادشاہ کی دربار میں قصیدہ سنانے، اور قصیدہ سنایا تھا تو بادشاہ نے ہیرے جواہرات سونا چاندی مرزا غالب کو انعام میں اتنا دیا کہ مرزا غالب کو ایک گھوڑے پہ لادنا پڑا۔ بادشاہ لوگ جو چاہتے دے دیتے تھے، پہلے گھوڑے پہ لاد کر مرزا غالب دہلی واپس آ رہے تھے۔ اتفاق سے اسی مسافر خانہ کے دروازے سے گزر ہو رہا تھا تو مرزا غالب کو اپنے پیر محبوب الہی کے جوتے کی خوشبو مل گئی۔ یہ تھی عقیدت، خوشبو ملی محبوب الہی کی تو مرزا غالب اپنے ساتھی سے کہتے ہیں گھوڑا روکو، مجھے یہاں اپنی پیر کی بو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ کے پیر تو دہلی میں ہے، کہا نا مجھے میرے پیر کی بو آ رہی ہے، روکو۔ روکا گھوڑا، مسافر خانہ کے اندر گئے مرزا غالب اور پوچھتے ہیں یہاں کوئی دہلی کا بھی مہمان ہے؟ کہاں؟ وہ لیٹا ہے، وہاں قریب گئے، کہا دہلی سے آ رہے ہو؟ کہاں سے؟ کہا محبوب الہی کے یہاں سے۔ کہا کیوں؟ بتایا کہ لڑکی کی شادی تھی، مانگنے گیا تھا، ایک ہفتہ رو کے رہے، کچھ نہیں دیا، چلنے لگا تو اپنی جوتی اٹھا کر دے دیا۔ تو کہا جوتیاں کہاں ہیں؟ تو نکالا دونوں جیب میں سے ایک جوتی۔ تو مرزا غالب نے کہا بیچو گے؟ کہا کوئی پرانی جوتی بھی لیتا ہے؟ کہا ہم لیں گے۔ تو کہا لے لو۔ کہا پیسہ بولو۔ تو کہا جو دینا ہو دے دو۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں
کہ سنو میں گیا تھا بادشاہ کے دربار میں قصیدہ سنانے، مجھے انعام میں ہیرے جواہرات سونا چاندی ملے ہیں جو گھوڑے پہ لدے ہوئے ہیں، تم ان جوتوں کو ہمیں دے دو اور اس کے بدلے میں ہیرے جواہرات سونا چاندی سے لدا ہوا گھوڑا سب تم لے لو اور میرے پیر کی جوتیاں دونوں دے دو۔ تو وہ نوجوان ناراض ہوا، کہا کیا مجھ غریب کا مذاق اڑاتے ہیں؟ انہوں نے اڑایا، شادی کے لیے مدد مانگنے گیا تھا، پرانی جوتی دے دیا، انہوں نے مجھ غریب کا مذاق اڑایا، تم بھی مذاق اڑا رہے ہو۔ مرزا غالب کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے خرید لیا تمہاری جوتیوں، لے جاؤ۔ مرزا غالب نے ہیرے جواہرات سونا چاندی سے لدا ہوا گھوڑا اس غریب آدمی کو دے دیا اور اپنے پیر محبوب الہی کی جوتیوں کو لیا۔ پھر امامہ باندھے تھے، امامہ کھولا، ٹوپی لگائی، ٹوپی کے اوپر دونوں جوتیوں کو رکھا، اس کے بعد اوپر سے مرزا غالب نے صافہ باندھا اور باندھ کر کے دہلی آئے، گھر نہیں گئے، پہلے اپنے پیر کے دربار میں گئے۔ محبوب الہی نے دیکھا تو مسکرا کے کہا غالب تم نے میری جوتیوں کو بہت سستے میں خرید لیا؟ تو کہتے حضور سفر میں تھا، جو تھا میں نے دے دیا، اگر گھر پہ ہوتا تو خدا کی قسم آپ کی جوتیوں کو گھر بار سب دے کر کے خرید لیتا۔ یہ عقیدت ہوتی تھی پہلے مرید کو پیر سے، تو جب عقیدت ہوتی تھی تو مریدوں کو پیر کا فیض بھی ملتا تھا۔ اب آج مرید لوگ پاوے تو خودے پیر کے چھوڑ کے کھائے جائیں۔ ہمارے یہاں ایک گاؤں ہے پرگاوا، مکن پور کے ایک پیر صاحب آوت ہیں، تو جب تک وہ یار وہار پاوت ہم پرگاہم لے کے پہنچت ہیں وہ مرید لوگ سب چھوڑ چھاڑ کھائے لیتے ہیں۔ بیچارے کا کریں، لڑے ان سے، کہیں ارے حضرت تبرک ملے کہاں، بہت جاہل گاؤں۔ تو اسے مرید ہوں گے تو پیر سے کیا فیض پائیں؟ اے لوگوں یاد رکھو، جب کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور پیر کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، تو مرید کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، شراب نہیں پیوں گا، زنا نہیں کروں گا، جوا نہیں کھیلوں گا۔ تمام چیزوں سے مرید وعدہ کرواتا، پیر مرید سے وعدہ کرواتا، اور وعدہ کرنے کے بعد آدمی غلط کام کرے۔ دیواں شریف میں کس کی مزار ہے؟ وارث پاک۔ چلو یار چارے آدمی نے ہمیں چائے پیاوے لگے، اے بیٹا اتنی 2 منٹ رک جا یار، ہم نے پیا چائے جب سے رک جاتے نہیں، بعد میں آپ پلا لیں، گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب تو کہا 2-4 آدمی بیٹھے کچھ سنے، ماحول بنا ہے۔ ابے سنا، ابے پلا دیو، سلام کے بعد چائے لے آئے، پلا دیو سب کو۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیوا میں مزار ہے حاجی وارث پاک کی۔ ایک آدمی حاجی صاحب سے مرید ہوئے گا، کہے حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں بچپن سے شراب پیتا ہوں، شرابی ہوں، آپ سب ہم سے کہے جب تک ہے سب منوے، لیکن ہمارا شراب نہ بند کی ہوگا۔ تو حاجی صاحب نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تو شراب پینا نہیں منع کریں گے، لیکن میری بھی ایک بات ماننا۔ کہا کیا؟ کہا میرے سامنے نہ پینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کے سامنے نہیں پیوں گا، اور وہ حاجی صاحب کے ہاتھ پہ مرید ہو گیا۔ حاجی صاحب نے اجازت دے دیا ٹھیک ہے شراب تم پینا، لیکن میرے سامنے نہ پینا۔ وہ ادا کر کے چلا گیا۔ اب پہلے پیتا تھا تو افسوس کرتا تھا کہ گناہ کر رہا ہوں، لیکن اب حاجی صاحب اجازت دے دی تو اب دل شیر ہوئے گا ہوگا۔ اب بہت بڑھیا شراب کی دکان پر شراب خریدی، سوچے سب تو گناہوں نہ پڑی، پیر صاحب بتائے دیے۔ تو شراب کی بوتل خریدا اور خرید کر اس کی ڈھکنی کھولا اور پینے جا رہا تھا کہ حاجی وارث پاک سامنے کھڑے ہو گئے۔ جب سامنے کھڑے ہو گئے تو پھینک دیا، وعدہ تھا نا کہ سامنے نہیں پیئیں گے، پھینک دیا۔ حاجی صاحب چلے گئے، پھر اس نے جا کے خریدا،
اور خریدنے کے بعد شہر سے باہر گیا، کھیت میں گیا کہ دیکھ جہاں حاجی صاحب کا پہنچنا ہو، باہر گیا کھیت میں، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں، تب شراب کی بوتل کی ڈھکنی کھولی اور ڈھکنی کھول کر منہ کے قریب لے کے جا ہی رہا تھا کہ حاجی وارث پاک سامنے حاضر ہو گئے۔ جیسے دیکھے وہ پھر پھینکے، پھر چلا، پھر گوا خریدی، اور خرید کے کہے کہ اب نہ بازار میں پیوے نہ باہر پیوے، گھر میں پیوے، وہاں تو نہ ملی ہے، گھر میں لے کر کے گیا، کھانا پینا کھائے، بچے کھائے، سب لوگ سو گئے، دروازہ بند ہو گیا۔ جب دروازہ بند ہو گیا تب اس نے شراب کی بوتل اٹھائی، سوچا ابھی بند گھر میں تھوڑو آئی جی، بڑے آرام سے ڈھکنی کھولی اور کھول کر کے جیسے پینے چلا، بند گھر میں حاجی وارث پاک پھر سامنے کھڑے ہو گئے اور فرماتے بیٹا نہیں مانے گا تو پھینکا۔ اور صبح ہوئی، پھر حاجی صاحب کے پاس گیا، کہنے لگا حضور میں آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کرنے آیا ہوں کہ میں اب شراب بھی نہیں پیوں گا۔ تو حاجی صاحب نے کہا کیوں نہیں پیے گا بیٹا، میں نے منع تھوڑی کیا ہے، میرے سامنے نہ پینا۔ تو کہتا حضور کوئی زمین خدا کی ایسی ہے ہی نہیں جہاں تم موجود نہ ہو، ہر جگہ تم موجود ہو، تو میں پینے کے لیے کہاں چلا جاؤں، خدا کی زمین چھوڑ نہیں سکتا، جب ہر جگہ ہو تو میں کہاں پی لوں۔ سچے دل سے اس نے توبہ کیا تو اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ اے لوگو، شراب بہت بری چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما الخمر والمیسر رجس، بے شک شراب اور جوا یہ دونوں گندگی ہیں، من عمل الشیطان، یہ دونوں شیطان کے کام ہیں، انسان کے کام نہیں ہیں۔ آج ہی میں ککرا ٹیکسی پہ بیٹھا تھا، ایک ہندو عورت بیچاری کھڑی تھی، جوان تھی، تو دو عورتیں بات کر رہے تھے، تو اس نے کہا بی پی ہے مجھے، تو ہم نے کہا تمہاری بیٹیا عمر اتنی بی پی؟ تو ہندو تھی، کہنے لگی حافظ جی کہا کری آدمی ہمارا دروا ہے اور دارو پی لیتے تو مارت ہے پیٹت ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بٹیا ہے، نمک نہیں ہے، مرچا نہیں ہے۔ حافظ جی اسی سوچ میں زندگی میری برباد ہو رہی ہے، فوراً وہ بچی رونے لگی۔ بتاؤ، یہ بھی کہتی ہے کہ دو بچیاں ہیں، بڑی ہو گئی ہیں، کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا ہے، کیوں دروا ہے، دروا کے گھر کے بٹیا ہم کر لی، تو گھر میں ہے بھی کچھ نہیں اور دو بچیاں ہیں جن کا رشتہ نہیں آ رہا۔ پتا چلا شراب ایک ایسا شیطانی کام ہے کہ اس کو اپنانے والا نہ دنیا میں کبھی سرسبز ہو سکتا نہ آخرت میں سرسبز ہو سکتا۔ اس لیے لوگوں، شراب میں شفا بھی نہیں ہے، صحت بھی نہیں ہے۔ کوئی سوچے کہ ہم شراب پی کر کے صحت مند ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے نجس چیزوں میں شفا رکھا ہی نہیں۔ اس لیے ہم کو آپ کو چاہیے کہ ان بری چیزوں سے بچیں۔ مدینہ پاک میں ایک مسلمان کی دکان تھی شراب کی، کب؟ جب شراب حلال تھی، پہلے شراب حلال تھی، دکان تھی مدینہ منورہ میں۔ گئے ملک شام، 7 اونٹوں پہ شراب لاد کر لائے بیچنے کے لیے، اور جیسے مدینے کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے، شراب اور جوا دونوں حرام ہو گئے۔ تو گئے حضور کے پاس پوچھنے لگے کیا حضور شراب حرام ہو گئی؟ حضور نے فرمایا ہاں حرام ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا میں بیچنے کے لیے ملک شام سے 7 اونٹوں پہ لایا ہوں، حرام ہو گئی ہے، میں پیوں گا نہیں، لیکن بیچ سکتا ہوں کہ نہیں؟ حضور فرماتے اذا حرم شربہ، جب اس کا پینا حرام کر دیا گیا، فحرم بیعہ، تو اس کا کاروبار بھی حرام ہو گیا۔ جب پینا حرام تو اس کا بیچنا حرام۔ بہت سے مسلمان شراب آج بیچتے ہیں، ان سے کہو تو کہتے ہیں تو میرا دھندا ہے، مادہ۔ جس چیز کا اسلام میں استعمال حرام ہے، اس چیز کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ اس چیز سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچائیں، صاف ستھرا رہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ موت دے تو ایمان کی موت عطا کرے۔ سب سے بڑی دولت ہے ایمان پر خاتمہ ہونا۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہم سب کے امام ایک دن تقریر کر رہے تھے اسے، تو ایک بوڑھیا اپن چھگڑی لے کے پہنچ گئے،
اور کہ چھگڑی کے داڑھی نکلی رہا ہے تو کہ امام اعظم یہ بتاؤ تمہاری داڑھی بڑھیا ہے کہ ہمارے بکری کی داڑھی بڑھیا ہے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں، اگر میں ایمان پر دنیا سے گیا تو میری داڑھی تمہاری بکری کی داڑھی سے کئی گنا افضل ہے، اور خدا نہ کرے اگر میں بے ایمان ہو کے دنیا سے گیا تو تمہاری بکری کی داڑھی میری داڑھی سے اچھی ہوگی۔ پتہ چلا چاہے داڑھی ہو چاہے نماز روزہ ہو، سب کی قبولیت کا دار و مدار ایمان ہے۔ ایمان اچھا ہے تو اعمال قبول، اور ایمان اچھے نہیں تو اعمال برباد۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو اعمال اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اور کیا کہا جائے، آپ لوگ پہلے ہی سے تھک گئے، اسی لیے مجمع عاداتی ہم منتشر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اچھا رکھے۔ چلیے ہمارے ہلچل بھائی کا کہنا ہے تو اگر آپ لوگ اجازت دو تو ایک حدیث شریف اور سنا دیں۔ بولو بھیا۔ اس لیے کہ ایک جگہ اسے جب تقریر کرے شروع کی ہے، ایک جگہ تو کہتے مولانا قسم ہے تم کا جتہ یاد کہی کے لائے سب سنائیں گے، وہ نوبت نہ ہو۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ عمر فاروق اعظم کون ہے؟ حضور کے سسر ہیں، حضور کے، ان کی بیٹی حفصہ حضور کے نکاح میں تھی، اور ہم سب کے جلیل القدر بزرگ ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ آسمان میں جتنے تارے چمکتے ہیں اتنی نیکیاں عمر کے پاس ہیں۔ پھر بھی عمر کی زندگی دیکھو، مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا، دنیا کا کوئی تنکا بنا دیتا تھا کہ میں حساب قبر سے بچ جاتا۔ قبر سے حضرت عمر رویا ڈرا کرتے تھے۔ اتنے بڑے صحابی، اتنی نیکیاں، اور پھر یہ روتے ہیں، کہتے یا اللہ مجھے تو انسان نہ بناتا، دنیا کا کوئی تنکا بنا دیتا تاکہ حساب قبر سے میں بچ جاتا۔ پتا چلا قبر بڑی اندھیری کوٹھی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی جب قبرستان جاتے تھے قبر کو دیکھ کر رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ لوگوں نے ایک دفعہ کہا عثمان غنی تذکر الجنہ ولا تبکی، تم جنت کا بیان کرتے ہو نہیں روتے ہو، وتذکر النار ولا تبکی، اور جہنم کا بیان کرتے ہو نہیں روتے ہو، لیکن قبر دیکھتے ہو تو کیوں روتے ہو؟ تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ قبر کو دیکھ کر میں کیوں نہ روؤں؟ قبر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں انسان کامیاب ہو گیا تو آخرت کی ہر ہر منزل اس کے لیے کامیاب ہو جائیں گی۔ قبر بڑی کٹھن منزل ہے، لیکن آج ہم لوگ مٹی دینے جاتے پھر بھی احساس نہیں ہوتا، ہم لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ ایک بڑھوا رہا ہے، بڑھوا بیمار ہو گیا تو کٹیا پڑا رہا ہے تو کہ لڑکے چاروں طرف سے بیٹھے، ابا یہ بات ابا وہ بات، اتنے میں یہ بڑھوا کہا تھا بھیا رے اب ہم بچ نہ پائے گا، اب ہم مر جائیں گے۔ لڑکے کہیں تب ابا، تو بڑھوا کہا تھا بھیا رے جو ہم مر جائے نا تو ہمارے کفن میں پران کپڑا دیو، نوا کپڑا نہ دیو۔ تو لڑکے کو کہنا ابا یوں کہاں ہوئی سکتا ہے کہ زمین خریدے ہمارے لیے، مکان بنوائے، پالو پوسے، مر جائے تو ہم لوگ کفن پران کپڑا دے بے۔ گاؤں والے کہا کہیں ابا، تو بڑھوا کہتے گاؤں والے چکر میں پڑ گئے کہ ہم کا پھنسائے دے ہو رہے تم لوگ، کہیں کہا ہے ابا؟ کہنے رے پران کپڑے میں لپیٹ کے رکھو تاکہ قبر میں منکر نکیر جب حساب لے آئی ہیں
देखिए कफन पुराण तो कि ये तो बहुत पहले मर चुका है, के हिसाब होगा वही छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट कर रखिए, जुड़ते जुट जी हैं कि नहीं जुटी हैं रे। तो ऐसे ऐसे ढीठ बुढ़वा भरे कि जिंदगी भर तो दलालीपन करबे के ने मरे के बादो सोचे हैं दलाली की। लेकिन याद रखो मेरे दीन भाइयों, कब्र बड़ी कठिन मंजिल है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद हो करके कब्र को याद करके कहा करते थे, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में। इसलिए लोगों कब्र की तैयारी करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। आज देखो बात बात पे कहीं अटैक आता है, कहीं कुछ आता है, कहीं कुछ आता है। इसलिए नमाज़ें पढ़ लो। नमाज मोमिन के लिए मेराज है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। एक जगह आया सरकार फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ ली उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा डाला। हुजूर फरमाते हैं नमाज छोड़ने वाला गोया कि दीन को ढा रहा है। अल्लाह हमको आपको नमाज पंजगाना बाजमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह इसे कबूल करे। देखो हमारे भाई मौलाना चांद साहब ने जलसा किया, खिलाया पिलाया, नबी के नाम पर इन्होंने कुर्बान किया अपना माल। याद रखो मोहब्बत रसूल बहुत बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है मोहब्बत रसूल। किसी कहने वाले ने कहा इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना। हजरत अबू बकर इसके रसूल की बुनियाद ही पे तो आला हजरत इसके रसूल की बुनियाद पर तो चमके। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। अब आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अब प्रोग्राम चलाएंगे, खड़े हो जाइए सलाम।